سبق نمبر 151، سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 8، آیت نمبر 59 تا 64۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی، لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون۔ ولا يحسبن اور ہرگز نہ گمان کریں، الذین وہ لوگ جو کفروا کافر ہوئے، سبقوا بھاگ نکلے ہیں وہ، انہم بے شک وہ، لا یعجزون عاجز نہ کر سکیں گے۔ پوری آیت۔ اور کافر لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ بچ نکلے ہیں، بے شک وہ عاجز نہ کر سکیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ وَأَعِدُّوا اور تیار رکھو تم، لہم ان کے لیے، ما وہ جو، استطاعتم کر سکو تم، من قوتٍ قوت سے، ومن رباط الخیل اور پلے ہوئے گھوڑوں سے، ترہبون دھاک بٹھاؤ تم، بہ ان کے ذریعے، عدو اللہ اللہ کے دشمن پر، وعدوکم اور اپنے دشمن پر، وآخرین اور دوسرے، من دونہم ان کے علاوہ پر، لا تعلمونہم نہیں جانتے تم انہیں، اللہ یعلمہم اللہ ہی جانتا ہے انہیں، وما اور وہ جو، تنفقوا خرچ کرو گے تم، من شیئن کچھ بھی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یوفا پورا دیا جائے گا، الیکم تمہاری طرف، وانتم اور تم، لا تظلمون نقصان نہیں پاؤ گے۔ پوری آیت۔ اور تم ان کے مقابلے کے لیے قوت اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے جو بھی کر سکو تیار ہی رکھو۔ تم ان کے ذریعے اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر اور ان کے سوا دوسروں پر جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے، دھاک بٹھاؤ۔ اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ ملے گا اور تم کوئی کمی نہیں پاؤ گے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِن اور اگر، جنحوا جھک جائیں وہ، لِلسَّلْمِ صلح کے لیے، فَاجْنَحْ تو آپ بھی جھک جائیں، لہا اس کے لیے، وتوکل اور بھروسہ کریں آپ، علی اللہ اللہ پر، انہ بے شک وہ، هو السمیع العلیم وہی ہے سننے جاننے والا۔ پوری آیت۔ اور اگر وہ صلح کی جانب مائل ہوں تو آپ بھی اس کی جانب مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ وَإِن اور اگر، یریدو ارادہ رکھیں وہ، ان یخدعوک کہ دھوکہ دیں وہ آپ کو، فإن تو بے شک، حسبک اللہ کافی ہے آپ کو اللہ، ہوا وہ، الذی وہی ہے جس نے، ایدک قوت دی آپ کو، بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین اور ایمان والوں کے ساتھ۔ پوری آیت۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو بے شک آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے جس نے آپ کو اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے قوت دی تھی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
وَأَلَّفَ اور الفت ڈال دی ہے اس نے بینہ درمیان قلوبہم ان کے دلوں کے لو اگر انفقتا خرچ کرتے آپ ما وہ جو فی الارضی زمین میں ہے جمیعاً سارے کا سارا ما الفتا نہ الفت ڈال سکتے آپ بینہ درمیان قلوبہم ان کے دلوں کے ولیکن اللہ اور لیکن اللہ نے الفا الفت ڈال دی ہے بینہم ان کے درمیان انہو بے شک وہ عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے۔ پوری آیت اور ان کے دلوں کے مابین اسی نے الفت ڈالی ہے۔ اگر آپ دنیا بھر کا سب کچھ خرچ کر لیتے تب بھی آپ ان کے دلوں کے مابین الفت نہ ڈال سکتے، لیکن اللہ نے ان کے مابین الفت ڈال دی، بے شک وہی غالب ہے حکمتوں والا ہے۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یا ایہا النبی اے نبی حسبک اللہ کافی ہے آپ کو اللہ ومن اور وہ جو اتبعک تابع دار ہوئے آپ کے من المؤمنین ایمان والوں سے۔ پوری آیت اے نبی آپ کے لیے اللہ اور جو آپ کے تابع دار مومن ہیں وہی کافی ہیں۔ سورۃ الانفال کے 8ویں رکوع میں درج 6 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 59 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، فرمایا اور کافر لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ بچ نکلے ہیں، بے شک وہ عاجز نہ کر سکیں گے۔ یعنی معرکہ بدر میں بھاگ کر بچ نکلنے والے کافر وقتی طور پر خود کو کامیاب سمجھ رہے ہیں، کامیابی در حقیقت صرف مسلمان ہونے میں ہے۔ جو مسلمان نہیں ہوتے وہ بدستور دشمنی پالیں گے، آج اگر نہیں تو کل وہ بھی مارے جائیں گے، یا دنیا میں نہ صحیح آخرت میں تو پکڑے ہی جائیں گے، یہ اللہ کو عاجز تو کر ہی نہیں سکتے۔ آیت نمبر 60 وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ سے وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ تک، فرمایا اور تم ان کے مقابلے کے لیے قوت اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے جو بھی کر سکو تیار ہی رکھو۔ تم ان کے ذریعے اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر اور ان کے سوا دوسروں پر جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے دھاک بٹھاؤ، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ ملے گا اور تم کوئی کمی نہیں پاؤ گے۔ یعنی دشمن کے مقابلے کے لیے حتی المقدور قوت جمع کی جائے اور وقت کے تقاضوں کے عین مطابق حسب ضرورت جنگی ہتھیاروں اور سواریوں کا بندوبست رکھا جائے۔ بندوبست میں ہتھیاروں اور سواریوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ ان کے استعمال کا طریقہ سیکھنا اور اپنے وجود کو اس قابل بنانا سب شامل ہے۔ نبی علیہ السلام کا مبارک زمانہ چونکہ تیروں، تلواروں، نیزوں اور گھوڑوں کا تھا، آپ نے اپنے فرامین میں بکثرت ان تمام چیزوں کی تیاری، تربیت اور نگہداشت پر بے تحاشا اجر و ثواب کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی پر آج کی اور آنے والے وقتوں کی جنگی تیاریوں کو قیاس کیا جائے گا۔ بالفرض اگر جنگ نہ بھی ہو تو کم از کم تسلسل کے ساتھ غیر معمولی تیاریوں سے دشمن پر ہیبت ضرور طاری رہے گی، تاکہ وہ اسلامی ریاست کی طرف رخ کرنے کا کبھی تصور بھی نہ کریں۔ جنگی تیاریوں پر ثواب تبھی ہوگا جب اللہ اور مسلمانوں کے دشمنوں سے جہاد کرنا مقصود ہوگا۔ جیسے مشرکین مکہ جن کی دشمنی واضح تھی، ان کے سوا نامعلوم دشمن منافق بھی ہو سکتے ہیں جن کے اندر چھپی دشمنی کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، یا آنے والے ادوار کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں جیسے روم اور فارس وغیرہ جن سے حضور کے بعد خلفائے راشدین کا ٹاکرا ہوا، یا پھر قیامت تک کے دشمن مراد ہیں۔ آیت میں اشارہ ہے صرف حاضر دشمن کو ہی نہیں بلکہ مستقبل قریب اور بعید کے دشمنوں کو بھی سامنے رکھ کر اسی حساب سے تیاریاں کرنا ہوں گی یا کرتے ہی رہنا ہوں گی۔ گویا اسلامی ریاست کا یہ ایک مستقل شعبہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
اس شعبے پر مال خرچ کرنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے بغیر کسی کمی کے اللہ کے ہاں، جس کا پورا بدلہ ملنا یقینی ہے۔ آیت نمبر 61 وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ سے إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تک فرمایا، اور اگر وہ صلح کی جانب مائل ہوں تو آپ بھی اس کی جانب مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو اس قدر مضبوط اور طاقتور ہونا چاہیے کہ کفار مقابلے میں آنے کی بجائے ہیبت زدہ ہو کر صلح کی طرف آ جائیں، پھر اللہ توکل صلح کر لی جائے۔ صلح کے حالات اور معاملات میں طرفین کی باتوں کو سننے اور خیالات کو جاننے والا وہی اللہ ہے۔ قتادہ و اکرمہ رحمہم اللہ کا خیال ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں جہاد کا چونکہ حکم ہے کہ مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ انہیں مارو اور انہیں پکڑ لو اور قید کر لو، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ہے کہ تم سب مشرکین سے قتال کرو جس طرح وہ سب تم سے قتال کرتے ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بقول سورہ محمد کی آیت نمبر 35 میں ہے کہ تم کمزور نہ پڑو اور صلح کی طرف نہ بلاؤ، لہذا ان تمام آیات کے بعد صلح کی یہ والی آیت منسوخ ہے، لیکن اکثر مفسرین صلح کو منسوخ نہیں مانتے۔ ان کے ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں صلح کرنے کی صرف رخصت مراد ہے، لازم نہیں، وہ بھی اگر کافر چاہیں اور مسلمانوں کو بہتر لگے تب، ورنہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ صلح تب ہے جب مسلمانوں کے پاس اس درجے کی قوت نہ ہو جس سے غلبہ مل سکے۔ تیسری بات یہ کہ صلح سے اسلام کے فروغ کا راستہ ہموار ہوتا نظر آئے، جیسے حدیبیہ کی صلح کے بعد ہوا، تو پھر صلح کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ مقصد اقتدار اور خون ریزی نہیں بلکہ تبلیغ ہے۔ نیز صلح کی شرائط اسلام اور مسلمانوں کے وسیع تر مفاد کو سامنے رکھ کر طے کی جائیں، اور مدت صلح بھی کم سے کم رکھی جائے، اور اگر اس سے زیادہ مطلوب ہو تو 10 سال سے اوپر نہ ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ساری زندگی میں 10 سال کی طویل صلح صرف حدیبیہ کی تھی، جو دوسرے سال ہی مشرکین نے توڑ دی، اس کے بعد ہی مکہ فتح ہوا۔ اور اگر مسلمان قوت میں ہوں تو پھر صلح کی بجائے کفر کو محکوم بنانے تک قتال ضروری ہے، کیونکہ صلح فریقین کو برابر لا کھڑا کرتی ہے۔ آیت نمبر 62 وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ سے هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ تک فرمایا، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو بے شک آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے، جس نے آپ کو اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے قوت دی تھی۔ یعنی اسلام دشمن اگر صلح کی آڑ میں کچھ وقت نکالنے یا جنگ کی تیاری پکڑنے یا پھر مطمئن رکھ کر وار کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، تب بھی صلح کا ہاتھ بڑھا کر اپنی اخلاقی برتری ثابت کرنے میں حرج نہیں۔ اللہ دغا بازوں غداروں کے مقابلے میں اکیلا کافی ہے، کیونکہ حالات کے گرداب میں گھیر کر مکاروں کو نشان عبرت بنا دینا اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ جس اللہ نے قلت و کمزوری کے باوجود بدر میں فرشتے بھیج کر اور مومنوں کو ہم نوا بنا کر اپنی جناب سے قوت بخش دی تھی، یہ کیسے ممکن ہے کہ اب وہ دغا بازوں سے نہیں نمٹے گا؟ آیت نمبر 63 وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ سے إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تک فرمایا، اور ان کے دلوں کے مابین اسی نے الفت ڈالی ہے۔ اگر آپ دنیا بھر کا سب کچھ خرچ کر لیتے تب بھی آپ ان کے دلوں کے مابین الفت نہ ڈال سکتے، لیکن اللہ نے ان کے مابین الفت ڈال دی، بے شک وہی غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ یعنی باہمی عداوتوں اور نفرتوں کے عادی لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دینے اور ان میں محبتیں بھر دینے کا کام سوائے اللہ کے کوئی دنیا بھر کے خزانے خرچ کر کے بھی نہیں کر سکتا۔ آیت میں اشارہ عرب کے 2 مشہور قبیلوں اوس و خزرج سمیت چھوٹے بڑے تمام قبائل کی طرف ہے،
جو ہمہ وقت ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور آبرو کے بھوکے رہتے تھے اور معمولی سے معمولی باتوں پر لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے تھے، پھر سالہ سال تک آتش انتقام میں سلگتے ہی رہتے تھے۔ جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو سبھی نے نفرت کا رخ آپ کی طرف پھیر لیا۔ ایسے جاہلوں کو عقیدہ توحید اور نبی علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے نہ صرف یکجان کر دیا بلکہ پیغمبر کا ایسا وفادار جان نثار ساتھی بنا دیا کہ وہ سب کے سب حضور سے محبت کی بنیاد پر محبت اور نفرت کی بنیاد پر نفرت کرنے لگ گئے۔ یہی وہ مدد تھی جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ ایسا ناممکن کام اللہ ہی کر سکتا ہے کیونکہ وہ سب پر غالب ہے اور وہ ہر کام کو حکمت سے انجام دیتا ہے۔ آیت نمبر 64 یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ فرمایا اے نبی آپ کے لیے اللہ اور جو آپ کے تابع دار مومن ہیں وہی کافی ہیں، یعنی تابع فرمان قسم کے مومنوں کو نبی کا ہم نوا بنا دینے میں اللہ ہی کافی ہے۔ آیت کا دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے پیغمبر کے لیے بھی اور جو مومن پیغمبر کے تابع دار ہیں ان کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے۔ پہلے معنی کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جسے تفسیر مظہری نے بروایت ابن ابی حاتم بقول سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ 39 مسلمان ہو جانے کے بعد 40ویں نمبر پر جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اسی طرح طبرانی کی روایت میں سعید ابن جبیر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول بھی نقل کیا گیا ہے۔ یہ آیت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے پر نازل ہوئی۔ آیت میں وضاحت ہے اخلاص والے وفادار قسم کے مومن اگر تھوڑے بھی ہوں تو فکر والی بات نہیں، اللہ اکیلا ہی کافی ہے۔